نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر ادخلوا فی السلم کافہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جو ہمارے کرنٹ حالات سے ریلیٹڈ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں مسئلہ کشمیر حل کرواؤں گا، اور بھارتی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، اور جو پاکستانی میڈیا ہے، بھارتی میڈیا تو ویسے پروپیگنڈا کا میڈیا ہے، اور جو پاکستانی میڈیا ہے اس کو اپنی کامیابی و کامرانی خیال کر رہا ہے۔ جو حکومت وقت ہے اس کو اپنی فارن پالیسی کی کامیابی قرار دے رہی ہے کہ امریکی صدر نے، دنیا کی سپر پاور نے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے، کہا ہے، امریکی صدر نے کہا ہے، اور انڈیا کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ آیا سارے اس معاملے میں دیکھنا ہے کہ اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ دیکھ لیں، آپ کی جو گرپ ہے موجودہ صرف معروضی حالات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، تمام جو اس وقت انٹرنیشنل سرکمسٹانسز ہیں اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ یہ امریکی صدر نے پاکستان کی حمایت میں یا پاکستان کے فائدے کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے بیان نہیں دیا، اس نے یہ بیان اس لیے دیا ہے کہ انڈیا کو بلیک میل کر سکے، انڈیا کو بلیک میل کر کے اس سے اپنی باتیں منوا سکیں، انڈیا کو روس، رشیا اور چائنا کے گروپ میں جانے سے روک سکے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حال ہی میں جو پاکستان اور انڈیا کی جو مختصر وار ہوئی ہے اس میں رافیل طیارے گرے ہیں، تو انڈیا جو ہے وہ روس سے، رشیا سے طیارے لے رہا ہے، سوئی طیارے لے رہا ہے، تو اس نے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ تو انڈیا کو روس کا اسلحہ لینے سے روکنے کے لیے، اس کو ایک ارب آبادی والے ملک کو رشیا اور چائنا کے بلاک میں جانے سے روکنے کے لیے، اور انڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے، نہ کہ مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، امریکی صدر ہو، جو دنیا کا کوئی بھی صدر ہو، انڈیا بلیک میل نہیں ہوگا مسئلہ کشمیر کے معاملے میں۔ اور یاد رکھیں جو مسئلہ کشمیر ہے یہ نہ کسی کی ثالثی سے حل ہوگا، نہ یہ مذاکرات سے حل ہوگا، نہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے حل ہوگا۔ یہ جب بھی حل ہوا اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے خون سے اس کو حل کروانا ہے، یہ جہاد سے حل ہوگا۔ کبھی امریکی صدر کی مداخلت سے وہ اپنے اس میں انڈیا کو پریشرائز تو کر سکتے ہیں، اپنے مفادات انڈیا سے نکال سکتے ہیں اور پاکستان سے اپنے مفادات نکال سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہیں کروا سکتے، نہ ہی کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ کشمیر اگر حل ہوگا، یاد رکھیں اسلامی تاریخ میں بھی اور انسانی تاریخ میں بھی، اسلامی تاریخ میں بھی جو بھی علاقے فتح ہوئے ہیں وہ جہاد کی برکت سے ہوئے ہیں، جہاد ہی سے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ سب کانٹیننٹ میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں بھی اسلام آیا تو سب سے پہلے جو اس میں کردار ہے محمد بن قاسم ملتان تک آیا، تو مجاہدین نے راستہ ہموار کیا، پھر اللہ کے بندوں نے، اولیاء کرام نے، سلف صالحین نے اپنے کردار اور اخلاقیات سے اسلام کو پھیلایا، اور جہاد نے اس کا راستہ ہموار کیا۔ اگر آپ جہاد کو راستے سے نکال دیں گے، تلوار کو نکال دیں گے، صرف اخلاقیات کے اوپر آ جائیں گے، صرف مذاکرات کے اوپر آ جائیں گے، تو اس سے نہ کوئی ماضی میں مسئلہ حل ہوا ہے، نہ کوئی ماضی میں علاقہ فتح ہوا ہے، نہ کوئی اب ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور فتوحات کا دور تھا، تو اس دور میں جتنی بھی فتوحات ہوئی جہاد کی برکت سے ہوئی ہیں اور لشکر لے جانے کے بعد ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ جو بیت المقدس کی فتح ہے، جب لشکر پہنچ گیا تو اس کے بعد، لشکر پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات کے ذریعے فلسطین جو آج ہے، جو مقبوضہ بیت المقدس ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہو چکا ہے بغیر لڑائی کے، لیکن جہاد کا لشکر گیا تھا، اس لشکر کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر کا حل ہے، جو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ادھر کے آکوپائیڈ انڈیا کے جو کشمیر والا حصہ ہے اس کو ہم آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے ہمارے وہ ویوز ہیں انڈیا اور پاکستان کے اپنے آزاد علاقے کے بارے میں. لیکن جو پاکستانی باؤنڈری والا کشمیر ہے، جس کو آزاد کروایا مجاہدین نے، وہ بھی جہاد سے آزاد ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ہندوستان کا ہندو ہو، امریکہ اور یورپ کا عیسائی ہو، یا اسرائیل کا یہودی ہو، یہ سب ایک ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سب کفر ملت واحدہ ہے، ایک ملت ہے. اگر سارے امریکہ اور یورپ کے عیسائی اور ہندوستان کے ہندو اور اسرائیل کے یہودی اسلام کو مٹانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں بھی تفرقہ بازی کو ختم کر کے ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. ہم سنی شیعہ کے سسٹم میں بٹے ہوئے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کا عروج چاہتے ہیں، کشمیر کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ایک ہونا پڑے گا، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کے ذریعے سے آزاد ہوگا تو اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اگر یہ امریکہ نے اس میں کچھ سسٹم اپنا چلایا تو وہ اپنے اڈے تو ضرور بنوا لے گا، وہ اپنے مطالبات ضرور منوا لے گا، وہ اپنے مفادات کا ضرور تحفظ کرے گا، لیکن کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی. وہ بلیک میل دونوں ملکوں کو کرے گا، لیکن کبھی کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی. کبھی یہ کشمیر کا جو خطہ ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. اگر یہ پاکستان کا حصہ بننا ہے تو یہ جہاد سے بننا ہے. اللہ تعالی ہم کو دین اسلام کے مطابق، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سنت کیا ہے؟ یہ سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان معاملات میں جہاد ہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ قیامت تک ایک جماعت جو ہے وہ سنت اور قرآن و سنت کے اوپر اور صحیح منہج کے اوپر جہاد کرتی رہے گی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.